یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرعی کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا۔ یہ قرآن ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی۔ اللہ اکبر۔ قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج تو میرا رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے، کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں۔ تو قسم پہ قسم، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی۔ تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکر حضرت انسان کو کہا۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا۔ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے، گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے۔ انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں،
कदे राना रखते हो, झील जैसी आंखें हैं, और तुम चलते हो तो कयामत चलती है, लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नाशुक्रे हो। ये हैं जात के घोड़े, लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलाम हैं, मुझे अच्छे लगते। तो वो चम नहीं देखता, वो कम देखता है। तो जात के घोड़े भी हों, लेकिन निस्बत हो मेरे हुजूर से, निस्बत मेरे रसूल से हो, तो रब को वो अच्छे लगते हैं। तो कहा वल आदियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्र है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहाँ है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं, और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए, निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम तनफ्फुस, क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्री के कलिमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया। तो ये हर वक्त नाशुक्री, और फिर जूं जूं हम कयामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं रखता, लेकिन मुझे आज से 35 साल पहले के हालात की होश है, और जो मेरे से ज़्यादा उम्र में हैं वो उससे पहले के हालात जानते हैं। तो मेरा बुनियादी तौर पे एक देहात से ताल्लुक़ है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोगों के पास जो आज कुछ है वो आज से 35-40 साल पीछे नहीं था। बिलखुसूस देहातों के अंदर लोगों के पास 1 या 2 जोड़े होते थे और उन्हें बार बार पहनते थे। किसी शादी या ब्याह के मौके पर जाना होता तो बाज़ औक़ात किसी से वो लिबास या जूते मांग के लेके जाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में लोग अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा करते थे, और शादी पर अगर किसी ने जाना होता तो जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता तो उससे वो मांग लिया करते थे कि मैंने ज़रा शादी पे जाना है। बड़े भाई के जूते पहन लिया करते थे, और इसी तरह गुज़र होता था। कभी कोई शिकवा ज़ुबान में पैदा नहीं हुआ था, और लोगों के शिकस्ता से कच्चे घर होते थे, और घर के सेन में एक दरख्त होता था, दोपहर वहाँ काट लेते थे। अक्सर लोग दोपहर का खाना तैयार नहीं करते होते थे, दूध पी करके ही गुजारा कर लेते थे। सुबह को नाश्ता और शाम को खाना होता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र किया करते थे। ये पिछले दिन में गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं, और फिर जब वो फटता तो फिर खुश होते हैं। तो मैं ज़रा रुक गया और इस मंजर को देखने लगा, और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा ज़माना होता था, जब हम बच्चे थे तो गुब्बारा फटता था, हम रोने लग जाते थे, क्योंकि खेल ही ख़त्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था 5-6 बच्चों के पास, और गुब्बारा फट गया तो खेल ख़त्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हम आ पहुँचे। लेकिन उस ज़माने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफ़र करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ कर कहता अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है, तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नस्ब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की, और
اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے، اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے۔ تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا، تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو، لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا۔ کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کہا ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز پھونکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام انہضام خراب۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے، جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام انہضام کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنا۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نسب پلازے، کتنا کچھ دیا۔ پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تو کہا یہ ناشکرا ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پہ گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے۔ صبح سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے، اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو۔ اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت
جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے. الذی جمع مالا وعدد. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد. مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے. اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطمہ. پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبذت النال. میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں. اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال. میں نے جوتا پھینک دیا. حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ. اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. کلا لینبذن فی الحطمہ. یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا. مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا. اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی. تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے.